السلام علیکم۔ آج ہم اپنی کربلا والی سیریز کی آخری ویڈیو ریکارڈ کریں گے، جو کہ کربلا پارٹ 7 کے نام سے میں اپنے یوٹیوب چینل اور باقی جگہوں پہ اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو آج ہماری یہ سیریز اختتام پذیر ہو جائے گی انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو آج کی میں کوشش کروں گا ویڈیو زیادہ لمبی نہ کروں، کیونکہ میں نے پچھلی ویڈیو میں حضرت امیر معاویہ کی ڈیتھ تک کور کر لیا تھا اور بتایا تھا اس کے بعد کس طرح یزید جو ہے وہ مسلمانوں کا اگلا بادشاہ بن گیا تھا، اور کس طرح تلوار کی زور پہ یزید کی بیعت لی گئی تھی تمام مسلمانوں سے، اور 4 بڑی پرسنالٹیز تھیں جنہوں نے ان کی بیعت نہیں کی تھی، یزید کی بیعت نہیں کی تھی حضرت امیر معاویہ کی زندگی میں۔ سب سے بڑھ کے سب سے آگے امام حسین علیہ السلام، اس کے بعد عبداللہ بن عباس، پھر عبداللہ بن زبیر اور عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت ابو بکر کے بیٹے۔ یہ 4 لوگ تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی یزید ابن معاویہ کی آخری دم تک، حضرت امیر معاویہ کی ڈیتھ تک۔ اس کے بعد ان کی ڈیتھ کے بعد وہ بن گیا تو اب وہ بادشاہ بن گیا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ میں واقعہ کربلا کی طرف لے کے چلوں، میں پہلے امام حسین کے فضائل میں کچھ حدیثیں سنانا چاہوں گا آپ کو۔ تو سب سے پہلے ترمذی میں حدیث ہے، حذیفہ ابن یمان جو کہ رازدار رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یعنی رازدار رسول اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جب غزوہ حنین سے واپسی پہ 12 منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر دیا تھا اور ان کو مارنے کی سازش کی تھی، حذیفہ ابن یمان اور عمار ابن یاسر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر حذیفہ ابن یمان کو ان 12 منافقین کا نام بتایا تھا اور ان کے علاوہ کسی کو نہیں، اور ان سے کہا تھا کہ یہ میرا تیرے درمیان راز ہے، اس وجہ سے انہیں رازدار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ تو ترمذی میں حدیث ہے، حذیفہ ابن یمان جو ہے فرماتے ہیں کہ ان کی والدہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کتنے عرصے سے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا، اماں مجھے تقریباً 1 مہینہ ہو گیا ہے میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا۔ تو ان کی اماں نے کہا کہ آج تم جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو اور میرے لیے اور اپنے لیے دعا کرواؤ۔ تو انہوں نے ایسے ڈیسائیڈ کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ میں مغرب کا وقت تھا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے انہوں نے مغرب کی نماز، آپ اپنے حجرے سے نکلے، آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی۔ پھر جب آپ نماز پڑھا کے فارغ ہوئے تو آپ نفلیں پڑھتے گئے حتیٰ کہ عشاء کا وقت ہو گیا۔ عشاء کا وقت ہو گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی۔ عشاء کی نماز کے بعد پھر آپ اپنی نفلی نمازیں وغیرہ پڑھتے گئے۔ تو حذیفہ ابن یمان کے پھر ایک ہلکے جو ہے مجمع چڑھتا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور اپنے گھر کی طرف جانے لگے۔ ظاہر اس وقت لائٹس نہیں ہوتی تھی، روشنیاں نہیں ہوتی تھیں، کچھ دکھتا نہیں تھا، تو آپ اپنے گھر کی طرف جانے لگے اندھیرے میں۔ تو حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں میں رسول اللہ کے پیچھے چلتا رہا نا، تو اچانک جب میں تھوڑا دور تھا تو آپ نے فرمایا کیا حذیفہ یہ تو ہے؟ تو حذیفہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ جی میں ہوں، کیونکہ بخاری مسلم میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آگے دیکھ سکتے تھے اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک فضیلت دی تھی کہ آپ اپنے سر کے پیچھے بھی اسی طرح دیکھ سکتے تھے جس طرح آگے دیکھتے ہیں، ایزب کے پیچھے، ان کے سر کے پیچھے بھی آنکھیں ہوں۔ تو آپ نے پوچھا یا حذیفہ کہ یہ تو ہے؟ تو حذیفہ ابن یمان نے فرمایا جی یا رسول اللہ میں ہی ہوں۔ تو آپ نے بغیر ان سے کوئی بات کی ان سے پوچھا کہ ان سے بغیر بات کیے، ان سے کچھ پوچھے بغیر آپ نے انہیں اور ان کی ماں کے لیے دعا کر دی۔ ہاں جس کام کے لیے وہ آئے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ویسے ہی کر دیا، اور ان سے پوچھا بھی نہیں کہ وہ کیوں آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو غیبی طور پہ خبر کر دیا ہوگا فرشتوں کے ذریعے۔ تو حذیفہ ابن یمان بڑے خوش ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے حذیفہ تجھے پتہ ہے آج میرے پاس وہ فرشتہ آیا تھا جو کہ آج سے پہلے کبھی روئے عرض پہ نہیں اترا تھا، یعنی ایسا خاص فرشتہ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے پاس بھیجا تھا، اور اس فرشتے نے مجھے خبر دی ہے کہ میرے بیٹے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور میری بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ پوری حدیث ہے جس میں حسن و حسین کی جنتی ہونے کا ذکر ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے۔ پھر اگلی حدیث ہے اسامہ ابن زید جو کہ زید ابن حارثہ کے بیٹے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتوں کی طرح تھے، بہت
کلوز تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بہت محبت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسامہ ابن زید کہتے ہیں میں ایک دفعہ کا ذکر ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور مجھے آپ سے کوئی بات کرنی تھی، تو آپ نے چادر اڑی ہوئی تھی اور چادر کے اندر کچھ اٹھایا ہوا تھا۔ تو کہتے ہیں میں نے جب اپنی بات کمپلیٹ کر لی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے کیا اٹھایا ہوا ہے؟ تو آپ نے اپنی چادر کھولی تو میں نے دیکھا آپ نے اپنے ہاتھوں میں حسن و حسین کو اٹھایا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، یا اللہ یہ دو میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ تو ان سے محبت کر، کیونکہ میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں، اور جو کوئی بھی حسن و حسین سے محبت رکھے یا اللہ تو بھی ان سے محبت رکھ۔ یعنی یہ محبت کا عالم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و حسین کو لے کے۔ پھر اگلی حدیث، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ پھر ایک اور مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز لیڈ کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جب سجدے کی حالت میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے حسن و حسین جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پہ آ کے چڑھ گئے، اور جس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سجدہ جو ہے وہ طویل اس کو لمبا کر دیا، اس کو طول دے دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کافی لمبا کر دیا۔ صاحب جو راوی حدیث ہیں وہ کہتے ہیں جب میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پہ حسن و حسین چڑھے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں خیر جب نماز ختم ہوئی تو لوگوں نے پوچھا رسول اللہ آپ نے اتنی تاخیر کیوں کر دی تھی، سجدے میں اتنا لمبا کیوں کر دیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں سجدے کی حالت میں تھا تو یہ دونوں میری پیٹھ پہ چڑھ گئے، اور میں نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ جب تک وہ اپنی خواہش پوری نہ کر لیں، جب تک وہ کھیل کود نہ لیں، میں انہیں ڈسٹرب کروں، جس وجہ سے میں نے اپنا سجدہ لمبا کر دیا اور ان دونوں کو کھیلنے دیا۔ یعنی آپ محبت کا لیول چیک کریں، عالم چیک کریں کہ کس قدر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دونوں نواسوں سے، جن کا حضور اپنا بیٹا کہا کرتے تھے کہ یہ دو میرے بیٹے ہیں جو میری بیٹی سے پیدا ہوئے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے میرے بیٹے ہیں، تو آپ ان کے چکروں میں اپنی نمازیں لمبی کر رہے ہیں، اپنے سجدے لمبے کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر ایک دفعہ کا ذکر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے مسجد نبوی میں، تو اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ حسن و حسین جو ہیں بہت چھوٹے تھے اس وقت، اور حدیث کے الفاظ میں سرخ رنگ کا لباس پہنے ہوئے دونوں بھائی جو ہیں آ رہے تھے، اور جیسے ہی آنے لگے تو چلتے چلتے گرے۔ آپ کو پتہ ہے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ڈس بیلنس ہو جاتے ہیں، تو حسن حسین گر گئے۔ تو راوی حدیث کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیچ خطبے میں خطبہ چھوڑ کے اپنے ممبر سے نیچے اترے اور دونوں حسن حسین کو اٹھایا اور اپنے پاس لا کے سامنے اپنے بٹھا لیا، اور پھر آپ نے لوگوں سے کہا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ یہ دونوں میرے پاس چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اور جب یہ گرے تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ نے صحیح کہا ہے کہ میں نے تمہارے مال میں اور تمہاری اولاد میں تمہارے لیے آزمائش رکھی ہے، سورہ تغابن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا یہ میرے لیے آزمائش بن گئی تھی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، لیکن جب انہوں نے حسن و حسین کو دیکھا کہ وہ آ رہے ہیں، وہ گر گئے دونوں بیچارے، تو وہ اپنا خطبہ چھوڑ کے رسول اللہ گئے اور دونوں کو اٹھایا، دونوں کو بہت پیار کیا اور اپنے سامنے لا کے بٹھا لیا اپنے جگر کے دو ٹکڑوں کو۔ خیر پھر ایک دردناک حدیث، جب رسول اللہ صلی اللہ مولا علی علیہ السلام جنگ صفین کے لیے جا رہے تھے، تو نینوا نامی جگہ سے جب وہاں سے گزرے، تو وہاں پہ سے جب مولا علی گزرے تو مولا علی نے فرمایا اصبر یا ابا عبداللہ، یعنی صبر کرنا یا ابو عبداللہ۔ ابو عبداللہ جو ہے حضرت امام حسین کی کنیت تھی، تو اس وقت حضرت علی نے کہا کہ صبر کرنا یا ابو عبداللہ، یعنی صبر کرنا یا حسین۔ تو لوگوں نے پوچھا آپ مولا علی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ حسین کو کیوں پکار رہے ہیں اس طرح، صبر کرنے کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو اس موقع پہ مولا علی نے یہ حدیث سنائی، انہوں نے فرمایا کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں تشریف لے گیا، تو رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، تو میں نے رسول اللہ سے پوچھا رسول اللہ آپ کو کس نے تکلیف پہنچائی ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں روا دوا ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ آپ کی امت آپ کے حسین کو دریائے فرات کے کنارے قتل کر دے گی، اور پھر جبرائیل نے فرمایا اگر آپ چاہیں تو میں اس جگہ کی جہاں پہ انہیں قتل کیا جائے گا جو مقتل گاہ ہے وہاں کی مٹی لا کے آپ کو دکھا سکتا ہوں، تو آپ نے فرمایا مجھے ضرور دکھائیے۔
تو جبرائیل نے ایسے ہاتھ کر کے کربلا کے میدان سے دریائے فرات کے کنارے سے وہ مٹی لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی۔ رسول اللہ کہتے ہیں جب میں نے وہ مٹی دیکھی تو مجھ سے رکا نہیں گیا اور مجھ سے اپنے آنسو روکے نہیں گئے، تھمے نہیں گئے، تو میرا رونا جو ہے وہ جاری ہو گیا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فیملی کو، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ کیا کیا ہونا ہے۔ تو جب اس جگہ سے جہاں یہ سب ہونا تھا مولا علی گزرے، مولا علی نے فرمایا اصبر یا ابا عبداللہ، صبر کرنا میرے بیٹے، صبر کرنا حسین، کہ اللہ نے تمہاری تقدیر میں یہ آزمائش تو لکھی بھی ہے جس سے تمہیں گزرنا ہے، تم صبر کرنا۔ خیر، اگلی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حمزہ ابن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، وہ سید الشہداء ہیں، یعنی شہیدوں کے سردار ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا وہ بھی سید الشہداء ہے جو کہ ایک جابر اور ظالم حکمران کے سامنے ڈٹ کھڑا ہو اور پھر اس کی مخالفت میں اس کو قتل کر دیا جائے تو اللہ کے نزدیک وہ بھی سید الشہداء ہے۔ تو اس حدیث کی ڈیفینیشن کے روح سے تمام اس بات پہ اجماع امت ہے کہ امام حسین علیہ السلام بھی سید الشہداء ہیں حمزہ کے ساتھ ساتھ۔ خیر، یہ ساری حدیثیں امام حسین کے فضائل میں درجنوں اور حدیثیں جو میں سنا سکتا ہوں اس وقت، ایک اور میں سنا دیتا ہوں۔ ایک اما عائشہ اس بات کی، اس حدیث کی راوی ہیں، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، اور اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں اپنی چادر میں تھے، ایک کالی چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوڑھی ہوئی تھی، آپ نے کالی کملی والے ایک وہ میرے خیال سے کوئی نعت ہے اس طرح کی، اور آپ نے ویسے بھی سنا ہوگا کالی کملی والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے، تو اس حدیث سے وہ نکلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالی چادر پہنی ہوئی تھی، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں سیدہ عائشہ راویہ ہیں اس حدیث کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے گھر میں تھے، اتنے میں حسن ابن علی آئے بھاگتے ہوئے، تو آپ نے ان کو اپنی چادر کے اندر لے لیا۔ پھر حسین ابن علی آئے تو آپ نے ان کو اپنی چادر میں لے لیا۔ سیدہ فاطمہ اللہ کے نبی نے ان کو اپنی چادر میں لے لیا۔ پھر سیدنا علی علیہ السلام آئے تو آپ نے ان کو بھی اپنی چادر کے اندر لے لیا، پانچوں کو۔ اس وقت آپ نے اپنی چادر بند کر لی اور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتہ، کہ اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 جو آیت تطہیر بھی ہے اس کو تلاوت فرمایا، جس کی ٹرانسلیشن اس طرح ہے کہ اللہ یہ میرے اہل بیت ہے، اور اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اہل بیت سے ناپاکی دور کر دے اور نبی کے گھر والوں کو پاک کر دے۔ پھر آپ نے فرمایا، حالانکہ سورہ احزاب میں آیت جو نازل ہوئی وہ زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کی بیویوں کے بارے میں، لیکن آسن میں اس موقع میں صحیح مسلم نے یہ آیت تلاوت کی اور اپنی چاروں اپنے جو اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، حسن، حسین، فاطمہ اور علی علیہ السلام، ان چاروں کو اپنی چادر میں لے کے، اور یہیں سے اسی حدیث سے وہ پنجتن پاک کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہیں سے ڈرائیو ہوا ہے، پنجتن پاک۔ اور سیدہ عائشہ اس حدیث یہ دیکھ لی تھی، ان کے سامنے یہ منظر ہو رہا تھا، وہی راویہ ہیں، انہوں نے بتایا کہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اتنی فضیلتیں ہیں حسن ابن علی کی، حسین ابن علی کی علیہ السلام کی۔ خیر، اب واپس اپنی مین ریزن کی طرف آتے ہیں کہ آج کی ویڈیو ہم کیوں کر رہے ہیں۔ واقعہ کربلا، یہ حقیقتاً واقعہ کربلا کیوں آیا، یہ ہمارا 7واں پارٹ ہے۔ اس سے پہلے میں 6 پارٹ تمہید میں اس واقعے کی کر چکا ہوں، تقریباً کوئی 4 گھنٹے کی گفتگو اگر ساری ویڈیوز ملائی جائیں، اور آج یہ آخری اس کو شروع کرتے ہیں۔ تو خیر، جب امیر معاویہ فوت ہو گئے اور یزید ابن معاویہ کو مسلمانوں کا اگلا بادشاہ تلوار کی بنیاد پہ چن لیا گیا، تو یہ 4 لوگ تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی اور جو فنڈامنٹلی اس اپوائنٹمنٹ کے خلاف تھے مسلمانوں کی، اور ان کی ریزسٹنس برحق تھی، اور یہ چاروں جو تھے یہ مدینے میں تھے اس وقت۔ پھر عبد الرحمن بن ابی بکر کا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس طرح ان کو بھاگنا پڑا تھا، اور پھر چھپ کے انہیں کسی نے قتل کر دیا تھا، کس نے کیا تھا مجھے نہیں پتا، لیکن غاروں سے ان کی وہ ملی تھی، لاش جو تھی۔ خیر، اس کے بعد ہوا یہ کہ کوفہ جو تھا، کیونکہ اپنے دور خلافت میں مولا علی نے دارالخلافہ جو ہے مدینہ سے کوفہ شفٹ کر لیا تھا، اور کیونکہ وہاں انہیں صفین اور جمل اور نہروان لڑنی تھی، وہاں سارا مسئلہ تھا،
انہیں وہاں مجبوراً جانا پڑا تھا۔ تو کوفے کے لوگ جو ہیں بہت محبت کرتے تھے مولا علی سے، بہت بے انتہا محبت کرتے تھے، اپنی جان نشار کرنے کو تیار تھے مولا علی کے لیے۔ وہی لوگ تھے جنہوں نے جنگ صفین، جمل، نہروان میں مولا علی کا ساتھ دیا، مولا علی کی طرف سے لڑے، مولا علی ان کے ساتھ ٹائم گزارتے تھے۔ روز کی بنیاد پر مولا علی ان کے ساتھ نماز خطبہ بیٹھے کرتے تھے، انہیں مسئلے سمجھاتے تھے، انہیں دین سکھاتے تھے۔ تو ایک دینی لگاؤ بہت زیادہ تھا ان کا مولا علی کے لیے، مولا علی سے بے انتہا محبت کرتے تھے کوفہ کے لوگ۔ اور پھر مولا علی کے بعد حسن ابن علی نے وہیں سے چارج سنبھالا، تو ان کے لیے بھی بہت محبت کرتے تھے۔ تو اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا علی کی بچوں کے لیے ایک بڑی رسپیکٹ، ایک بڑی ریگارڈ تھی کوفہ کے لوگوں میں۔ تو جب معاویہ بن ابی سفیان کا انتقال ہو گیا تو کوفہ کے لوگ بڑے ڈسہارٹنڈ تھے کہ اب یہ ایک تو چلے گئے، پھر اس کے بعد یزید بن گیا ہے، تو وہ اس بات سے، اس اپوائنٹمنٹ سے خوش نہیں تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان اس کے خلاف کچھ کریں، کوئی اقدام اٹھائیں، کوئی اسٹیپ لیں جس سے مسلمانوں میں خلافت دوبارہ ریسٹور ہو سکے، اس طریقے کو دوبارہ ریسٹور کر سکے جو مولا علی اور سیدنا امام حسن چھوڑ کے گئے۔ اس سے پہلے ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام جو ہیں وہ لے کے چلے راستہ، اس راستے کو دوبارہ ریسٹور کیا جائے۔ تو کوفے کے لوگ ناخوش تھے، تو کوفے سے لوگوں نے امام حسین جو کہ مدینہ میں تھے خطوط لکھنا اسٹارٹ کیا۔ ضمن میں ایک بات عرض کر دوں اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں، میں واقعہ کربلا صرف اوپر سے بریف کروں گا، میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ واقعہ کربلا کی جو ایگزیکٹ ڈیٹیلز ہیں وہ صحیح حدیثوں میں نہیں ملتی۔ میں نے ابھی تک جتنا آپ لوگوں سے شیئر کیا ہے، جتنا بھی اپنا مقدمہ رکھا ہے، یہ صحیح حدیثوں کی روشنی میں رکھا ہے۔ واقعہ کربلا کی ایگزیکٹ کیا ہے، کتنے تیر پڑے، کتنی تلواریں چلیں، کتنا یہ ہوا وہ ہوا، وہ حدیثوں میں نہیں آتا، تاریخ میں آتا ہے۔ اور میں تاریخ کوٹ نہیں کرتا ہوں جب میں یہاں بتا رہا ہوتا ہوں، میں حدیثوں سے بات کر رہا ہوتا ہوں۔ تو میں اوپر سے بتاؤں گا ایک آئیڈیا دینے کے لیے کہ واقعہ کربلا میں ہوا کیا، لیکن میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا جیسے ڈیٹیل میں پچھلی جنگوں میں گیا ہوں۔ تو خیر، کوفہ کے لوگوں نے حضرت امام حسین کو جو ہے خطوط لکھنا اسٹارٹ کیے کہ، اور یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے جو خطوط لکھ رہے تھے، اس میں صحابی رسول شامل تھے، رسول اللہ علیہ وسلم کے اصحاب شامل تھے۔ سلمان بن سرد سب سے بڑھ چڑھ کر کے رسول اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے تھے، وہ لیٹرز لکھا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک لیٹرز میں انہوں نے لکھا تھا کہ یہ ایک تو مر گیا ہے، ان کی مراد امیر شام کی تھی۔ کہتے ہیں یہ امیر شام تو مر گیا ہے اور اپنا تحفہ ہم پہ چھوڑ کر چلا گیا ہے، تو اب آپ ایسا کریے، آپ یہاں سے آ جائیے، کیونکہ کوفہ میں آپ کے لیے بہت سپورٹ ہے، لوگ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ کے والد سے بہت محبت کرتے تھے، تو آپ یہاں آ جائیں، ہم انشاءاللہ یہاں سے کوئی تحریک سٹارٹ کریں گے اس کے خلاف، یہ جو مسلمانوں پہ مسلط کر دیا ہے ان کے ابا حضور نے، تو ہم اس کے خلاف کوئی تحریک کریں گے۔ تو شروع میں تو امام حسین ریلکٹنٹ تھے تھوڑے سے، لیکن جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، امام حسین جو تھے ہمیشہ سے ایک اگریسو، ایک ایکٹیو نیچر کے مالک ہیں، ایکٹ کرنے میں یقین رکھتے تھے۔ اور انہوں نے حضرت امیر معاویہ کو بھی ایک خط لکھا تھا کہ میں ڈرتا ہوں میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ جس طرح تو نظام حکومت لے کے چل رہا ہے، لیکن میں صرف اپنے بھائی کی صلح کی وجہ سے، کیونکہ میں اس پر قائم ہوں تو میں خاموش ہوں، اس وجہ سے میں کچھ کر نہیں پا رہا ہوں، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ خیر، اس کے بعد جب اتنے سارے خطوط آنا اسٹارٹ ہوتے تھے، امام حسین نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں جو ہوں مدینہ سے نکلوں اور میں کوفہ کی طرف روانہ ہو جاؤں۔ کچھ اصحاب تھے بیچ میں، عبداللہ ابن عمر ہو گئے، عبداللہ بن عباس ہو گئے، جنہوں نے انہیں منع کیا کہ آپ ایسے مت کریں، آپ ایسے مت کریں، آپ مدینہ میں ہی رہیں، آپ اس طرح مت جائیں، آپ کی جان کو نقصان ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے ڈرایا بہت اور سمجھانے کی کوشش کی، لیکن امام حسین جو تھے وہ پازیٹیو تھے۔ انہوں نے خیر پہلے جو ہے اپنے کزن مسلم بن عقیل کو، جو کہ حضرت امام حسین کے چچا کے بیٹے تھے، عقیل بن ابی طالب کے بیٹے مسلم بن عقیل، ان کو بھیجا کہ آپ کوفہ جائیے اور دیکھیے کیا حالات ہیں، کیا حالات سازگار ہیں میرے آنے کے لیے، اگر ہیں تو ٹھیک ہے میں آتا ہوں، ورنہ تو نہیں، صحیح ہے، پھر ہم یہیں رکتے ہیں، مدینہ میں رکتے ہیں، پھر یہاں سے دیکھیں گے ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو انہوں نے مسلم بن عقیل کو، اپنے چچا زاد بھائی کو، اپنے کزن کو بھیجا کہ آپ جا کے دیکھیے کیا حالات ہیں۔ جب مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو کوفے میں حالات بڑے سازگار تھے، لوگوں کی بڑی سپورٹ تھی، لوگ بڑے تیار تھے اور امام حسین کا ویلکم کرنے کے لیے، اور ویٹ کر رہے تھے کہ وہ مسلم بن عقیل کے ساتھ ہی آ جائیں گے، یا اگر ساتھ نہیں آئے تو تھوڑے عرصے بعد آ جائیں گے، بڑے پرجوش اور محبت اور یہ وہ تیار نا۔ تو مسلم بن عقیل یہ اتنا اوور ویلمنگ رسپانس دیکھ کے بڑا خوش ہوئے،
اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اپنے بھائی کو میں بتاؤں کہ آپ یہاں آ جائیں، آپ کے لیے لوگ تیار ہیں اور یہاں پہ حالات بڑے سازگار ہیں ہمارے لیے کہ ہم یہاں سے کوئی پروٹیسٹ لانچ کر سکیں۔ اتنے میں جب مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین کو پیغام پہنچا دیا تو حضرت امام حسین اپنے بیوی بچوں سمیت 72 لوگ، تقریباً 72 سے تھوڑے زیادہ، 72 تو مرد تھے، ان کو لے کے وہاں سے روانہ ہو گئے کوفے کے لیے۔ اب امام حسین جو تھے یہ کسی جنگ کے لیے نہیں جا رہے تھے، کسی لڑائی کے لیے نہیں جا رہے تھے، یہ عام ایک پروٹیسٹ جو ہوتا ہے، کیونکہ کوفہ قریب تھا دمشق سے، اور دمشق ان کا یزید کا مرکز تھا، تو وہاں سے ایک پروٹیسٹ لانچ کرنے کے لیے، پولیٹیکل موومنٹ لانچ کرنے کے لیے امام حسین نے ڈیسائیڈ کیا ہے میں اپنے بچوں میں شفٹ ہو رہا ہوں کوفہ، مدینہ چھوڑ کے، اپنے نبی کا شہر چھوڑ کے، اپنے نانا کا شہر چھوڑ کے میں مدینہ میں کوفے شفٹ ہو جاتا ہوں۔ تو امام حسین وہاں سے نکل گئے۔ جب یزید ابن معاویہ کو پتہ چلا کہ حسین ابن علی نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ وہ یہاں سے کوفے شفٹ ہوں گے، تو اس نے کیا کیا، اس نے سب سے پہلے تو کوفے کے جو گورنر تھے نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ صحابی رسول ہیں، ان کو معزول کیا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ جو صحابی رسول ہے وہ کبھی بھی نواسے رسول، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کوئی ظلم نہیں کر سکتا، کوئی سختی نہیں کر سکتا۔ تو یزید نے انہیں معزول کر کے عبید اللہ ابن زیاد ملعون کو کوفہ کا گورنر اپوائنٹ کیا۔ جیسے ہی عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر اپوائنٹ کیا گیا، اس نے سب سے پہلا کام کیا کہ مسلم بن عقیل کو پکڑا، اور مسلم بن عقیل کو پکڑ کے اس نے ان کو ڈیسائیڈ کیا کہ ان کو تو میں قتل کروں گا۔ مسلم بن عقیل کو پتہ چل گیا یہ بات، کیونکہ اس نے کرفیو نافذ کر دیا کوفے میں، اور حالات بڑے مشکل کر دیے مسلم بن عقیل کے لیے، لوگ بھیج دیے ڈھونڈنے کے لیے۔ مسلم بن عقیل نے کسی طرح اپنے بچے کو وہاں سے چپ کے روانہ کیا کہ کسی طرح امام حسین کو روکا جائے کہ یہاں حالات ایک دم بدل گئے ہیں، کرفیو نافذ کر دیا ہے، لوگوں کی سپورٹ تو تھی لیکن لوگوں کو اس نے دبا دیا عبید اللہ ابن زیاد نے گورنر بن کے، اور لوگ جو ہیں نکل نہیں پا رہے ہیں اور دب گئے ہیں، اور یہاں حالات اچھے نہیں ہیں، میری اپنی جان جو ہے خطرے میں۔ انہوں نے اپنے بچوں کو بھگا دیے لیکن خود وہاں پھنس گئے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے، روایتوں میں آتا ہے، انہیں پکڑا، انہیں اپنا جو اس کا محل تھا، جو مسجد تھی، اس کی چھت پہ لے کے گیا اور وہاں سے نیچے پھینک دیا مسلم بن عقیل کو، اور اس طرح ان کو مظلومانہ طور پہ شہید کیا۔ خیر امام حسین آدھا راستہ تقریباً طے کر چکے تھے جب تک ان تک یہ خبر پہنچی، تو اب سوال نہیں پیدا ہوتا تھا کہ وہ واپس جائیں۔ تو مسلم بن عقیل، ان کو جب خبر پہنچی کہ ایسا ایسا ہو گیا اور کوفے میں ہے، حالانکہ لوگوں کی سپورٹ ہے لیکن لوگ دب گئے، ڈر گئے عبید اللہ ابن زیاد و یزید کی وجہ سے، امام حسین نے کہا میں کوئی لڑائی یا جھگڑے کی سے تو نہیں جا رہا ہوں، لیکن اب میں اتنا راستہ اختیار کر چکا ہوں، بیوی بچے میرے ساتھ ہیں اور میرے پاس اتنا ساز و سامان نہیں ہے کہ میں ساتھ خیریت سے مدینہ واپس پہنچ جاؤں، تو میں آگے اپنا سفر کنٹینیو کروں گا، میں کوفے پہنچوں گا، پھر دیکھی جائے گی جو بھی ہوگا۔ خیر جب عبید اللہ ابن زیاد کو پتہ چلا کہ حسین ابن علی جو ہیں وہ رک نہیں رہے ہیں اور وہ آگے آتے چلے جا رہے ہیں، تو اس نے فوجیں بھیجیں، تقریباً آتا ہے 20-25 ہزار لوگ بھیجے اپنی فوجوں میں کہ ان کو کوفہ آنے سے روکا جائے، اور وہی ہوا، انہوں نے کوفہ آنے سے تو روک دیا۔ کوفہ سے پہلے انہیں کربلا کے مقام پہ انہوں نے امام حسین اور ان کے گھر والوں کو، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکا، انہیں وہاں اسٹینڈ کر دیا۔ میرے خیال سے غالباً پہلی یا دوسری محرم تھی 61 ہجری سے 56 ہجری میں، جب یہ لوگ کربلا کے میدان پہنچے اور وہاں ان کو روک دیا گیا۔ تو شروع میں تو وہ ہوتی رہیں، نہ ان کو آگے جانے دے رہے تھے نہ کچھ۔ اب ایک جھوٹ مشہور ہے لوگوں میں کہ امام حسین نے 3 شرطیں رکھیں کہ یا تو مجھے واپس جانے دو، یا مجھے دمشق جانے دو کہ میں بیعت کر لوں گا یزید کی، یا پھر مجھے مسلمان جہاں جہاد کر رہے ہیں وہاں بھیج دو، میں مسلمانوں کے ساتھ جہاد کروں گا۔ جھوٹی یہ جس کتاب اشراب الانصاف نام ہے کتاب کو، جس سے یہ روایت پیش کرتے ہیں، ایک تو وہ کتاب اپنے مصنف سے ہی ثابت نہیں ہے، دوسرا اس کتاب کو اگر صحیح مانتے ہیں لوگ تو اس کتاب میں پھر ایسی خطرناک حدیثیں ہیں، صحیح حدیثیں، جو کہ اگر میں آپ کو سناؤں تو آپ کی ٹانگیں کانپ جائیں، وہ اتنی خطرناک حدیثیں ہیں یزید و یزید کے آباء و اجداد کے بارے میں۔ خیر وہ میں نہیں ذکر کرتا وہ کیا ہیں، لیکن یہ جو بات ہے کہ امام حسین نے کہا کہ میں واپس چلا جاؤں گا، تو بھائی وہ واپس جانے کے لیے تو آئے نہیں تھے، وہ علی کے بیٹے تھے اور رسول اللہ کے نواسے تھے،
انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے میں آگے جاؤں گا، دوسرا کہ وہ انہوں نے کہا کہ میں بیعت کر لوں گا۔ اگر تو ایسا ہوتا، اگر امام حسین نے آفر کر دی تھی کہ میں یزید کی بیعت کر لیا ہوں، تو عبید اللہ ابن زیاد اور یزید نے لڈیاں ڈالنی تھی، کیونکہ جو کام معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ وہ اپنی زندگی میں 4 سال تک نہیں کر پائے، انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، وہ نہیں کر سکے۔ اگر عبید اللہ بن زیاد جیسے ٹچے سے گورنر یہ کام کروا پاتا تو یزید نے اس کو ایک کی جگہ 2-3 اور صوبے دے دینے تھے خوشی کے مارے کہ بھائی جو کام میرے ابا جی نہیں کرا سکے وہ تو نے کرا دیا۔ تیسرا کہ میں جہاد کے لیے نکل جاؤں گا کسی مسلمانوں کے ساتھ، مجھے وہاں بھیج دیں۔ تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کوئی جہاد کے لیے نہیں جاتا، اور یہ کوئی عام انسان نہیں، حسین ابن علی ہیں۔ یہ تینوں شرطیں بکواس، جھوٹی روایت، فٹنگ نہیں بیٹھتی۔ خیر انہیں وہاں سٹرینڈ کیا گیا کربلا کے میدان میں پہ غالباً 7 محرم کو، کیونکہ کربلا دریا فرات کے کنارے ہے۔ ان پہ امام حسین پہ اور ان کے گھر والوں پہ، تمام لوگوں پہ پانی بند کر دیا دریا فرات کا، ان کو مزید اذیت پہنچانے کے لیے کہ ان کو پانی پینے کی اجازت نہیں تھی دریا فرات پہ۔ اب ان کے ساتھ بچے تھے، عورتیں تھیں، بزرگ تھے، اور 6 مہینے کے جو سب سے چھوٹے بیٹے تھے امام حسین کے، امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، وہ 6 مہینے کے تھے۔ ان لوگوں پہ پانی بند کیا تو 7 محرم گزرا، 8 محرم، 9 محرم، 10 محرم کو امام عباس کے بارے میں آتا ہے، جنہیں آپ نے سنا ہوگا غازی عباس۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں انہیں غازی کیوں کہتے ہیں۔ مولا علی کے بچوں میں سب سے زیادہ جس میں تلوار چلانے کا ہنر تھا، جو اپنے باپ کی طرح سب سے زیادہ تلوار چلاتے تھے، وہ امام عباس تھے، مولا عباس۔ یہ حضرت علی کے بیٹے تھے، سیدہ فاطمہ سے نہیں، دوسری عورت سے تھے، لیکن یہ بہت کلوز تھے حسن و حسین سے، اور یہ بہت بہادر شجاعت والا جو فیکٹ مولا علی میں تھا وہ حضرت امام حسین میں تھا اور مولا عباس میں تھا۔ تو اتنے بہادر، اتنے شجاعت رکھنے والے اور اتنے طاقتور۔ 10 محرم کے دن ان سے یہ برداشت نہ ہوا کہ 3 دن ہو گئے ہیں، پیاسے ہیں، بچے بھی، بیویاں بھی، عورتیں بھی، بہنیں بھی، سب لوگ۔ تو یہ جو ہیں چھپ کے اپنے گھوڑے پہ دریا کی طرف گئے، وہاں انہوں نے ایک مشکیزہ پانی کا بھرا، وہاں سے لے کے جب وہ نکل رہے تھے تو یہ یزیدی فوجی جو تھیں انہوں نے دیکھ لیا، تو انہوں نے ان پہ حملہ کیا، اور یہ کوئی جنگ کی غرض سے نہیں ہے، تو پانی لینے گئے تھے، تو یہ تاکہ بچوں تک پانی کسی طرح پہنچا دیا جائے۔ تو جب فوجوں نے دیکھا تو انہوں نے ان پہ حملہ سٹارٹ کیا، تو پہلے انہوں نے اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑا ہوا تھا مشکیزہ، گھوڑا چلا رہے تھے، تو پہلے ان کا دائیں ہاتھ جو ہے وہ شل کر دیا اور اس کو کاٹ دیا، تو انہوں نے مشکیزہ اپنے بائیں ہاتھ سے پکڑ لیا، ان کا ایک ہاتھ پورا کاٹ دیا تھا۔ پھر انہوں نے کیا کیا، ان کا دوسرا ہاتھ کاٹ دیا، اور پھر انہوں نے جس وجہ سے انہوں نے مشکیزہ اپنے دانتوں سے پکڑ لیا، پانی کا مشکیزہ، تاکہ وہ کسی طرح بچوں تک پانی پہنچا دیں۔ ان کے دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے، اور پھر اس مشکیزے پہ تیر مارا تو وہ سارا پانی جو ہے مشکیزے سے بہہ گیا، اور اس کے بعد جو ان کو تیر مار کے اور تلواروں سے ان کو شہید کر دیا گیا، اور تقریباً وہ واپس اپنے ٹینٹس تک پہنچ گئے تھے، لیکن بغیر جنگ میں شامل ہوئے انہیں شہید کر دیا گیا، بغیر کسی لڑائی کے۔ وہ تو لڑائی کی وجہ سے نکلے نہیں تو پانی کے لیے، اس وجہ سے مولا عباس کو غازی عباس کہا جاتا ہے کہ وہ واپس آ گئے تھے لیکن پھر انہیں دھوکے سے شہید کر دیا گیا۔ آج بھی آپ گوگل پہ جائیں، یوٹیوب پہ جائیں، اگر آپ لکھیں نا عباس کی گریو یارڈ، مولا عباس کی گریو، تو وہ کیونکہ وہ کربلا میں ہی ہیں، آپ کو یوٹیوب پہ ویڈیوز بھی مل جائیں گی۔ آج بھی موزانہ طور پہ آسمان و تعالیٰ کی طرف سے ان کی قبر، کیونکہ قبریں تو زمین میں نیچے کافی جا کے بنتی ہیں نا، ان کی قبر آپ آج بھی دیکھیں گے نا تو ان کی قبر کے ارد گرد پانی جمع ہوا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موزانہ طور پہ، وہاں کسی نے پانی ڈالا نہیں ہے، وہ پانی وہیں پہ ہے، اور وہ پتہ نہیں پچھلے 1400 سالوں سے وہیں پہ ہے، وہ پانی ان کی قبر کے ارد گرد رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ شاید اس پانی کو ایک احساس ہے کہ میں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہیں پہنچ سکا، اس افسوس میں وہ پانی وہیں رہتا ہے، نہ وہ گندا ہوتا ہے، نہ اس میں کوئی آلگی لگتی ہے، نہ اس میں اس کی کوئی صفائی کرنی ہوتی ہے، وہ پانی 1400 سالوں سے ان کی قبر کے گرد ویسے ہی موجود ہے۔ اس کی ویڈیوز آپ یوٹیوب پہ مل جائیں گی آپ کو۔ تو خیر مولا عباس کو اس طرح شہید کر دیا گیا۔ پھر فجر کے بعد 10 محرم کے دن باقاعدہ لڑائی کا آغاز ہوا، اور اس طرف کی وجہ سے 72 مرد تھے،
اس طرف 20-25 ہزار کا مجمع تھا، لیکن اس کے باوجود اور یہ 3 دن کے پیاسے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک دردناک کہانی ہے، ایک دردناک قصہ ہے جس کا میں کیا ڈیٹیل سناؤں. ایک ایک کر کے یہاں سے جاتے گئے، لڑتے گئے، شہید ہوتے گئے، اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ کتنے لوگوں کو مار سکیں، جہنم حاصل کر سکیں، کیا. لیکن ظاہر ہے 70 لوگ 25,000 کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے. کرتے 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 حتیٰ کہ آتا ہے امام علی اصغر جو تھے، سب سے چھوٹے بیٹے امام سے، جو 6 مہینے کے تھے، ان کے یہاں پہ تیر مارا تھا جس سے وہ امام علی اصغر شہید ہو گئے تھے. پھر سب کو شہید کر دیا گیا، آخر میں امام حسین بچے تھے. امام حسین بڑی شجاعت سے، بڑی ہمت سے، دلیری سے لڑتے گئے حتیٰ کہ آتا ہے کہ امام حسین کی باڈی پہ کوئی 1 اسکوائر انچ ایسا نہیں تھا جہاں تیر کا یا تلوار کا زخم نہ ہو. اتنا انہیں زخمی کیا گیا، لیکن وہ اپنی ہمت، طاقت، کیونکہ وہ علی کے بیٹے تھے، وہ فاطمہ کے بیٹے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے تھے، نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جنتی نوجوانوں کے سردار تھے، رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے. تو وہ اپنے نانا کے دین کو بچانے کی خاطر لڑتے گئے حتیٰ کہ آخر انہیں اپنے گھوڑے سے اترنا پڑا. ان کے گھوڑے کا نام ذوالجناح تھا. آپ سنتے ہوں گے محرم میں شیعوں کے جلوسوں میں ذوالجناح گھوڑے کو کہا جاتا ہے، اس لیے کہ امام حسین کے گھوڑے کا نام ذوالجناح تھا. نماز کا وقت ہوا، امام حسین گھوڑے سے اترے، نماز کی حالت میں گئے، سجدہ ریز ہوئے. جب وہ اس اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے تو ان کا سر قلم کر دیا گیا. تلوار سے امام حسین کو شہید کر دیا گیا. اور یہاں بھی بس نہیں ہوئی ان لوگوں کی. جب ان لوگوں کو شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، تو ان کی جب باڈیز کربلا کے میدان میں پڑی ہوئی تھی تو ان کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے، مسئلہ کیا گیا ان کی لاشوں کا. اور بدترین، ایک آپ جیسے کہتے ہیں دشمنوں سے بھی ایسا سلوک نہیں ہوتا جو نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا. یعنی 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجے، ہر رسول کی مخالفت ہوئی، لیکن رسول کی مخالفت ان لوگوں نے کی جو لوگ رسول اللہ اور رسولوں کو مانتے نہیں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واحد ہیں جن کی اپنی امت، جن کے اپنے ماننے والے، جو ان کے نام کا کلمہ پڑھتے تھے، جو ہر نماز میں حسن و حسین پہ درود و سلام بھیجتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ بخاری میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے پوچھا کہ ہم آپ پہ اور آپ کے گھر والوں پہ کیسے درود و سلام بھیجیں، تو آپ نے یہ تعلیم فرمایا تشہد کے بعد کہ یہ درود پڑھا کرو. تو اس طرح یہ درود آپ ہر نماز میں جن پہ درود پڑھتے ہیں، انہی ماننے والوں نے کربلا کے میدان میں دریائے فرات کے کنارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو ذبح کر دیا، ان کا سر قلم کر دیا. اور پھر یہاں بس نہیں کی، ان کی باڈیز پہ گھوڑے دوڑائے گئے. میں اس طرح ڈیٹیلز میں نہیں جاتا کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا، لیکن یہ کم ڈیٹیلز ہیں، انسان کا کلیجہ چیر دیں. یہ ایسی باتیں، یہ ایسے واقعات ہیں جو مولا حسین کو جھیلنے پڑے. اور یہاں بھی بس نہیں ہوئی. صحیح بخاری 3748 3748 یہ حدیث ہے. بخاری میں جب امام حسین کو شہید کر دیا گیا تو ان کا سر ایک نیزے پہ ڈالا گیا، نعوذ باللہ، اور اس نیزے کو ایک تشت پہ رکھا گیا. اس تشت کو عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا اس کے محل میں. تو وہ بدبخت، اللہ کی لعنت ہو حسین کے قاتلین پہ اور ان تمام لوگوں پہ جنہوں نے حسین کو قتل کیا، حسین کو قتل کرنے کی سازش کی اور اس کے پیچھے تھے. اللہ کی لعنت ہو تمام لوگوں پہ. اور یہ لعنت میں نہیں کر رہا ہوں، یہ لعنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے. المستدرک الحاکم میں آتا ہے. خیر،
عبید اللہ ابن زیاد کے جانب تشت میں حسین ابن علی کا سر مبارک لکھا گیا. اور ایک بات آپ نے نوٹس کی ہوگی، میں حسین، حضرت امام حسین، امام حسن، مولا علی، سیدہ فاطمہ، ان لوگوں کے نام کے ساتھ علیہ السلام کہتا ہوں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہتا ہوں. حالانکہ میں باقی اصحاب کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہوں عورتوں کے لیے. وہ اس لیے کہ یہ میں نے نہیں کیا، یہ محدثین جو گزرے، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی، ان لوگوں نے اسپیشل پروٹوکول دیے. جو میں حدیث بتا رہا ہوں بخاری 3748، اس میں امام بخاری نے لکھا برأس الحسین علیہ السلام. یہ لوگ خود، یہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص پروٹوکول دیا کرتے تھے، ان کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگایا کرتے تھے، اور باقی اصحاب کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو خیر، جب وہ تشت میں امام حسین کا سر مبارک عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا تو اس بدبخت نے چھڑی اٹھائی اور حسین ابن علی کے ہونٹوں پہ مارنا سٹارٹ کی اور ان کی حسن کے بارے میں بد کلامی کرنے لگا. تو انس ابن مالک اس مجمع میں شامل تھے، وہ ان سے رہا نہیں گیا، تڑپ اٹھے، کہنے لگے کہ اے عبید اللہ بن زیاد، تو رک جائے ابن زیاد، تو جن ہونٹوں کو مار رہا ہے اور جس کے بارے میں تو بد کلامی کر رہے حسن کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ مشابہ، سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دکھنے والے حسین ابن علی تھے، ان کو مت مار. یہ حال تھا ان کا، ان بدبختوں کا. اس طرح یہ لوگ ظلم و ستم انہوں نے مرنے کے بعد بھی جاری رکھا. ایک بات میں عظیم نے عرض کر دوں، دین اسلام میں سوگ صرف 3 دن کا ہے، سوائے خاوند کے. اگر کسی عورت کا خاوند مر جائے تو اس کے لیے 4 مہینے 10 دن کا سوگ ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی مر جائے، آپ کا باپ، ماں، بیوی، بچے، کوئی بھی مرے، کوئی فرق نہیں پڑتا، سوگ دین میں صرف 3 دن کا ہے. لیکن غم جو ہے وہ قیامت تک جاری رہ سکتا ہے. اس کا ثبوت میں آپ کو بخاری سے دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، حضرت حمزہ. اور صرف وہ چچا نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائیوں کی طرح تھے وہ، کیونکہ آپ سے صرف 2 سال بڑے، تو آپ کا ایک بڑا دلی لگاؤ تھا حمزہ بن عبد المطلب سے. وہ غزوہ احد میں وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں شہید کیا تھا. اس وقت کافر تھے، انہوں نے نیزہ مار کے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا غزوہ احد میں. غزوہ احد ہوئی ہے 3 ہجری میں، فتح مکہ ہوئی 8 ہجری میں. تو فتح مکہ کے وقت حضرت بلال جو ہے حضرت وحشی کو لے آئے اور تاکہ وہ اسلام قبول کر لیں. تو جب حضرت وحشی جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے تو آپ نے فرمایا وحشی، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ. قاتل حمزہ یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا وحشی، تیرا اسلام تو قبول ہے، لیکن کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا، تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے حمزہ کی یاد آ جاتی ہے. تو امیجن کریں جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرما رہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو تمام جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں حریص علیکم، کہ آپ اپنے مومنین کے ساتھ حریص ہیں، ان کا خیال رکھنے والے ہیں، اپنے دل و جان سے بڑھ کے ان سے محبت رکھتے ہیں. وہ شخص وحشی کو جو کہ اسلام قبول کرنے آئے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ تیرا اسلام تو قبول ہے، لیکن آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا. اور یہ اس واقعے کے 5 سال بعد ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک تکلیف، ایک درد، ایک محبت کا عنصر جو حضرت حمزہ کے لیے رسول اللہ کے دل میں تھا، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ وحشی دوبارہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا. تو آپ امیجن کریں، انسان کو اپنے چچا سے زیادہ محبت ہوتی ہے یا اپنی اولاد سے، جس کو بار بار رسول اللہ نے فرمایا، بخاری مسلم ترمذی میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا حسن حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں. امیجن، حسن حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں. آپ نے فرمایا حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. آپ نے فرمایا حسن مجھ سے میں حسن سے ہوں، علی مجھ سے میں علی سے ہوں. تو امیجن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو، جیسے حضرت حمزہ کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کو کہہ رہے ہیں کہ اپنی شکل مت دکھانا. تو جو قاتلین حسین ہیں، جو رسول اللہ کی اولاد کے قاتل ہیں، جنہوں نے حسن کو قتل کروایا، جنہوں نے حسین کو قتل کروایا، جنہوں نے علی کو زندگی بھر تکلیفیں دیں، ان کو رسول اللہ معاف فرما دیں گے، ان کو رسول اللہ چھوڑ دیں گے. اور اس بات کا میں آپ کو پروف دیتا ہوں. اسی
اس میں کانٹیکس میں کہتا ہوں غم حسین قیامت تک زندہ ہے، غم حسین کبھی ختم نہیں ہوگا، کربلا کا ذکر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں نا ہر زندہ ہوتا ہے اسلام ہر کربلا کے بعد، وہ حقیقتاً ایسا ہی ہے، اور یہ غم قیامت تک چلے گا۔ ہم اس سوگ سے اگری نہیں کرتے جو شیعہ کرتے ہیں، رونا دھونا ماتم اور یہ جلوس، ہم اس سے اگری نہیں کرتے، ہم بدعت سمجھتے ہیں سب کو، دین میں بدعات ہیں جو کہ شیعوں میں بھی ہیں سنیوں میں بھی ہیں۔ محرم میں شیعہ کرتے ہیں، ربیع الاول میں سنی کرتے ہیں۔ خیر میں اس ڈبیٹ میں نہیں جانا چاہتا شیعہ سنی کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، کیا ٹھیک ہے کیا غلط، میں ویسے ایک ضمن عرض کر رہا ہوں کہ غم حسین ہمیشہ زندہ رہے گا۔ خیر مسند احمد میں آتا ہے، ابن عباس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن سو رہا تھا، میرے خواب میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں پرانگا حالت میں، میرے خواب میں ان کے بال بکھرے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں پریشان لگ رہے ہیں۔ تو میں نے آپ سے پوچھا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کی حالت کس نے کی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں صبح سے کربلا کے میدان میں حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں، اور آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی بھی جس میں خون آپ نے جمع کیا ہوا تھا۔ تو ابن عباس کہتے ہیں میں گھبرا کے اٹھ گیا، اور کہتے ہیں میں نے اس دن کی تاریخ کو لکھ لیا، اور کچھ مہینے بعد جب ہم تک خبر پہنچی مجھے پتہ چلا اسی دن جس دن مجھے یہ خواب آیا تھا، حسین ابن علی کو ان کے اصحاب کے ساتھ، ان کے ساتھیوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں 72 لوگوں کو شہید، مظلومانہ طور پہ شہید کر دیا گیا۔ تو فقہا جو ہیں محدثین جو ہیں کہتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، صحیح حدیث سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین کے شہید ہونے پہ اللہ کی جنتوں میں بھی غم زدہ تھے۔ پھر ایک اور حدیث ہے ام سلمہ جو ہیں وہ صحیح سند سے آتا ہے، اس کو شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں، امام حاکم بھی صحیح کہتے ہیں، المستدرک الحاکم میں یہ حدیث ہے کہ ام سلمہ کہتی ہیں میں نے خود حسین کی شہادت پہ جنوں کو نوحہ کرتے ہوئے سنا ہے، یعنی اسے اپنے غم کا اظہار کرتے ہوئے سنا ہے۔ نوحہ مطلقاً حرام نہیں ہے، اگر آپ کسی کی صحیح تعریف کریں اور کوئی جھوٹی باتیں منسوب نہ کریں اور چیخ و پکار نہ کریں، رونا دھونا نہ کریں، تو نوحہ کیا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے سید ام سلمہ کہتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کہ میں نے حسین کی وفات پہ جنوں کو نوحہ کرتے ہوئے سنا ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے ام سلمہ سے ہی، ام سلمہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مٹی، میرے خیال سے غالباً جو مٹی تھی کربلا کی وہ دے دی تھی، جس دن امام حسین ابن علی کو شہید کیا گیا وہ مٹی زرد ہو گئی تھی، لال ہو گئی تھی اس خون سے کہ حسین ابن علی کو شہید کر دیا گیا۔ خیر یہ وہ درد بھری داستان تھی کربلا کی جسے رچایا گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یزید نے تو یہ آرڈرز نہیں دیتے، تو ابن زیاد نے کروایا جو کروایا، یزید تو وہاں تھا ہی نہیں، وہ تو شام میں تھا، دمشق میں تھا۔ تو ہم معصومانہ سے ایک سوال ہے، اچھا آپ کی فار دا سیک آف آرگومنٹ اگر ہم مان بھی لیں کہ یزید نے نہیں کروایا، یزید نے نہیں کیا، تو پھر بھائی اگر اتنا بڑا ثانیہ ہوا، اتنا واقعہ ہوا، پھر تو یزید کو چاہیے تھا نا کہ جیسے ہی اس تک یہ خبر پہنچی کہ حسین کو شہید کر دیا گیا ہے تو اس کو چاہیے تھا ابن زیاد کو معزول کرتا، سزا دیتا، ٹانگتا ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کو، ان تمام لوگوں کو جنہوں نے حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا، لیکن ایسا کچھ نہیں کیا، کہ یہ سب بکواس ہے کہ یزید کو بچانے کے لیے اس کے چیلے جو ہیں وہ کود پڑتے ہیں۔ ایک حدیث یہاں سے میں عرض کر دوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اگر زندگی بھر حجر اسود و مقام ابراہیم کے بیچ نمازیں پڑھتا رہے اور روزانہ روزے رکھے، لیکن اس حال میں مر گیا کہ میرے اہل بیت کا بغض اس کے دل میں ہوا، تو اللہ اس کو یقیناً جہنم کی آگ میں پھینکے گا۔ امیجن، یہ اتنا چھوٹا معاملہ نہیں ہے۔ تو اگر آپ کسی کو جانتے ہیں جو یزید کا یا یزید کے ابو کا دفاع کرتے ہیں تو انہیں ڈرایا کریں کہ اللہ سے ڈرو، تمہاری آخرت کا فیصلہ اس پہ ہو سکتا ہے، اسے ایک وجہ سے تمہیں جہنم کی آگ میں پھینکا جا سکتا ہے۔ اہل بیت رسول کا بغض اپنے دل میں نہ پالو، ان کا بغض یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو گالیاں دیں، آج کے زمانے میں یہ کوئی نہیں کرتا، ان کا بغض یہ ہے کہ آپ ان کے مخالفین کو بچانے کی کوشش کریں، ان کو ڈیفینڈ کریں، زبردستی ان کے فضائل بیان کریں۔ خیر یہ سب ہوا، کربلا ہوا۔ اب یہاں آپ نے بہت سارے لوگوں کو سنا ہوگا کہ کوفیوں کو گالیاں دیتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں کہ انہوں نے دھوکہ دیا امام حسین کو۔ کوفیوں نے کوئی دھوکہ نہیں دیا تھا امام حسین کو، انہوں نے بڑی ایک پازیٹیو ریکارڈ کے ساتھ، ایک نیک نیتی سے امام حسین
علیہ السلام کو ان کے گھر والوں کے ساتھ بلایا تھا، اور ان کی انٹینشن بہت کلیئر تھیں، بہت صاف تھیں۔ وقتی طور پہ وہ دب گئے تھے، ڈر گئے تھے، اور یہ کسی بھی انسان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اس میں صحابی رسول شامل تھے۔ وہ عبید اللہ ابن زیاد کی وجہ سے ڈر گئے تھے، دب گئے تھے، جس وجہ سے وہ اس وقت امام حسین کی مدد نہیں کر سکے اور امام حسین پہ شہید ہو گئے۔ لیکن جب حسین ابن علی شہید ہو گئے تو اس کے بعد انہوں نے ایک توابون کی تحریک جو ہے اسٹارٹ کی کوفیوں نے۔ انہوں نے ایک فوج بنائی، جس فوج کے ساتھ وہ ابن زیاد اور اس کی فوجوں سے لڑے۔ وہ کامیاب نہیں ہوئے، 4000 لوگ تھے، توابون کی تحریک اس کو کہتے ہیں، تاریخ میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ کامیاب نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ قاتلین حسین سے بدلہ لیا جائے، لیکن ابن زیاد نے اپنی طاقت کی زور پہ ان کو دبا دیا، ان کو بھی بہت سارے اصحاب کو اس میں بھی قتل کیا۔ اب جب واقعہ کربلا ہو چکا تھا، یہ ہو گیا، گزر گیا، تو اس سے بڑا ثانیہ تو کوئی نہیں ہو سکتا تھا امت مسلمہ کے لیے۔ تو یہ ہوتے جیسے یہ خبر مدینہ پہنچی تو اہل مدینہ نے اپنی بیعت توڑ دی۔ انہوں نے کہا اب تو کوئی جواز ہی نہیں بنتا کہ ہم اس بدبخت کی بیعت کریں، یزید بدبخت کی، کہ اس نے رسول اللہ کے نواسے کو شہید کر دیا ہے۔ اس کے بعد تو کوئی جواز ہی نہیں بنتا کہ ہم اس کی بیعت پہ قائم رہیں یا اس کو خلیفہ مانیں۔ تو اہل مدینہ جو تھی، انہوں نے جو ہیں اپنی بیعت توڑ دی۔ اب انہوں نے جب بیعت توڑی تو یزید نے فوجیں بھیجی۔ اب یزید نے دمشق سے اہل شام کے ذریعے فوجیں بھیجی مدینہ کی طرف، اور اس واقعے کو کہتے ہیں واقعہ ہرہ۔ یہ واقعہ ہرہ یہ کوئی تاریخ میں نہیں آیا، یہ تاریخ کی کتابوں میں نہیں ہے جو حکمرانوں کی لکھوائی ہوتی ہے، یہ بخاری مسلم میں ہے۔ صحیح بخاری میں آپ کو 2604، 2959، 4024، 4906 یہ بخاری کی صرف حدیثیں ہیں جو واقعہ ہرہ کے بارے میں بتاتی ہیں۔ میں آپ کو ویسے ہی بتا دیتا ہوں واقعہ ہرہ میں کیا ہوا تھا۔ واقعہ ہرہ میں یہ ہوا تھا کہ اہل مدینہ نے یزید کی بیعت توڑ دی تھی، اور اس کے بعد یزید نے فوجیں بھیج دی تھیں۔ تو 3 دن تک یزید کی فوجوں نے مدینہ کی حرمت کو پامال کیا تھا، مدینہ کو حلال ٹھہرا لیا تھا اپنے لیے۔ ان کی فوجوں نے اپنے گھوڑے مسجد نبوی کے اندر باندھا کرتے تھے، وہ اس میں پیشاب کرتے تھے۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں نماز ہی نہیں ہوتی تھی۔ سینکڑوں صحابہ کو عام لوگوں کو نہیں، تابعین کو بھی، لیکن سینکڑوں صحابہ کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا۔ سینکڑوں عورتوں کو حاملہ کیا گیا اور انہیں لوٹا گیا، ان کے مال لوٹے گئے، اور اس طرح مدینہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی حرمت کو پامال کیا گیا یزید کی فوجوں کی طرف سے، اور یہ لوگ یزید کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ احمد بن حنبل سے ان کے شاگرد نے پوچھا کہ آپ کا یزید کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ یزید وہی جس نے وہ کارنامہ انجام دیا تھا۔ ان کا شاگرد پوچھتا کیا کارنامہ؟ تو احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کہ وہی اس نے مدینہ کو لوٹا تھا۔ تو ان کے شاگرد پوچھتے ہیں تو کیا ہمیں یزید سے کوئی حدیث روایت وہ نہیں کرنی چاہیے، سنانی چاہیے؟ تو انہوں نے پھر احمد بن حنبل نے غصہ کیا کہ نہیں، حدیث اس سے یزید سے کوئی حدیث نہ سناؤ، یزید سے کوئی حدیث نہ سناؤ، یزید سے کوئی حدیث نہ سناؤ، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس سے کوئی حدیث سنائی جائے۔ تو اس طرح اس واقعے کو واقعہ رہا کرتے ہیں، بخاری میں بھی آتا ہے، مسلم میں بھی آتا ہے، باقی دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی آتا ہے کہ کس طرح انہوں نے مدینہ کی حرمت کو پامال کیا، مسجد نبوی کی حرمت کو پامال کیا، مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عورتوں کو حاملہ کیا، ان کے مال کے سینکڑوں اصحاب کو قتل کیا۔ اور اسی بارے میں آتا ہے بخاری مسلم میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے درجنوں حدیثیں ملتی ہیں، مسلم میں خاص کر، کہ اہل مدینہ کو ڈرایا تھا کہ میرے بعد تم پہ بہت ظلم و ستم ہوں گے، اے انصار مدینہ، اے اہل مدینہ، اگلے لوگ تم پہ ترجیح دی جائے گی، تم بہت سخت وقت دیکھو گے میرے بعد، تم صبر کر حتیٰ کہ تم مجھے میرے حوض کوثر پہ آ ملنا، وہاں میں انصاف کر دوں گا اللہ کے اذن سے۔ خیر یہ ہو گیا۔ اب جب یہ واقعہ ہرا ہو گیا، اس کے بعد عبداللہ ابن زبیر جو کہ ان 4 لوگوں میں سے تھے جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی، کیونکہ انہوں نے اہل مدینہ نے بیعت توڑی تھی، تو انہوں نے بھی انہوں نے تو پہلے ہی نہیں کی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے مدینہ مکہ جس کو حجاز کہتے ہیں، انہوں نے اپنی خلافت وہاں قائم کر لی مدینہ مکہ میں۔ اچھا خیر، اس سے پہلے میں آگے لے کے چلوں، جو قاتلین حسین تھے نا،
سے بدلہ لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اس دنیا میں دکھایا۔ مختار ثقفی، یہ بنو ثقیف کے ایک شخص تھے، انہوں نے ایک بہت بڑی فوج تشکیل دی تھی اور انہوں نے ایک لسٹ بنائی تھی 20 سے 22,000 لوگوں کی جو قاتلین حسین میں شامل تھے، اور ان لوگوں نے پھر چن چن کے ایک ایک کو پکڑ کے قتل کیا تھا اور مارا تھا۔ ان ساروں کو، جتنے بھی قاتلین حسین میں شامل تھے، ان سب کو پکڑا، ان کو قتل کیا اور ان کو ایک دردناک موت مختار ثقفی اور ان کی فوجوں نے دی، اور اس طرح سے انہوں نے قاتلین حسین کا بدلہ لیا تھا۔ خیر، ابن زبیر پہ آتے ہیں۔ ابن زبیر جو تھا، عبداللہ ابن زبیر، انہوں نے حجاز میں خلافت قائم کر لی تھی، کیونکہ اہل مدینہ نے بیعت توڑ دی تھی، مکہ والوں نے بھی بیعت توڑ دی تھی، تو انہوں نے اپنی خلافت قائم کر لی۔ اب اس بات نے یزید کی اتھارٹی کو انڈرمائن کیا۔ تو خیر، اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، ابن زبیر کون ہے میں یہ بتاتا ہوں۔ ابن زبیر حضرت زبیر ابن عوام عشرہ مبشرہ، جو کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے کزن، چچا زاد، پھوپھی زاد بھائی جو تھے، ان کے بیٹے ہیں، اور ان کی امی جو ہیں وہ اسما بنت ابی بکر ہیں، جو کہ سیدنا ابو بکر کی بیٹی سیدہ عائشہ کی بہن ہے۔ یہ ان کے بیٹے ہیں عبداللہ بن زبیر۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے تو یہودیوں نے کہا تھا کہ ہم نے مسلمانوں کو بندش کر دی ہے۔ بخاری میں آتا ہے، بندش سے مراد کہ اب مسلمانوں کے کوئی اولاد پیدا نہیں ہوگی۔ تو یہ پہلی بچے تھے جو کہ اس بندش کے بعد پیدا ہوئے تھے، اور ان کو رسول اللہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے گٹی دی تھی۔ وہ کھجور کی گٹلی ان کے منہ میں ڈالنا، اس کو گٹی دینا کہتے ہیں۔ تو یہ وہ ہیں ابن زبیر۔ تو یہ جو انہوں نے خلافت قائم کر لی، تو بخاری میں آتا ہے، مسلم میں بھی، کہ یزید نے پھر مکہ کی طرف فوجیں روانہ کی کہ ان سے نمٹا جائے، ان کی فوجوں سے نمٹا جائے۔ تو اس میں آتا ہے کہ یزید کی فوج نے مجریق سے حملہ کیا مکہ مکرمہ پہ، اور اس مجریق سے حملے کے چکر میں خانہ کعبہ کی دیوار کو آگ بھی لگی، خانہ کعبہ کی دیوار ڈیمیج بھی ہوئی، اس پہ حملہ بھی ہوا۔ تو مجھ سے کسی نے کہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ابرہہ کے لشکر نے خانہ کعبہ پہ حملہ کیا تو اللہ نے اس کی حفاظت کی تھی، جب یزید کے لشکروں نے خانہ کعبہ پہ مدینہ پہ حملہ کیا تو تب اللہ کی فوجوں نے اس کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ تو میں نے یہ جواب دیا تھا کہ اللہ نے دنیا کو ایفرٹس کے ساتھ جوڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے صرف مینکائنڈ کی ہسٹری میں ایک ہی دفعہ کعبے کی حفاظت کی ہے، وہ ابرہہ والے لشکری سورہ فیل میں جس کا ذکر ملتا ہے۔ تو وہ اللہ نے اس لیے کیا تھا کیونکہ اس وقت ڈیٹس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا تھا، لوگ چیزوں کو واقعات سے یاد رکھتے تھے کہ اس سال یہ واقعہ ہوا تھا، اس سال وہ۔ تو کیونکہ جس سال ابرہہ والا لشکر تباہ ہوا تھا، عام الفیل جس کو کہتے ہیں، اس سال جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سال تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال پیدا ہوئے تھے، تو اس وجہ سے اس سال کو میموریبل بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی تھی اور ابرہہ کے لشکر کو تباہ کیا تھا۔ لیکن نہ اس کے بعد نہ اس سے پہلے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر کبھی دوبارہ خانہ کعبہ کی حفاظت نہیں کی، چاہے وہ فلڈس کے ذریعے خانہ کعبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تباہ ہوا ہو، یا پھر یزید کے ذریعے مدینہ کی حرمت پامال ہوئی ہو، یا خانہ کعبہ کی دیوار اور غلاف جو ہے وہ جلا ہو یا دیوار ڈیمیج ہوئی ہو۔ تو یہ وہ کرتوت ہیں یزید کے، جس کے باوجود یزید کو ڈیفینڈ کیا جاتا ہے۔ خیر، اسی حملے کے دوران جو ہے یزید جو ہے اس کی موت ہو گئی، وہ کیسے ہوئی مجھے نہیں پتہ، تاریخ میں الگ الگ چیزیں ملتی ہیں لیکن وہ بے سند چیزیں ہیں، میں وہ جو بے سند ہیں اس کو ڈسکس کرنا ضروری نہیں سمجھتا۔ خیر، یزید مر گیا تو ابن زبیر نے یزید کے لشکروں سے کہا کہ تمہارا شیطان جو ہے وہ مر گیا ہے، جا کے اس کی خبر لو پہلے۔ تو یہاں سے وہ فوجیں چلی گئیں واپس، اور ابن زبیر جو ہیں وہ سکسیسفل رہے مکہ مدینہ میں اپنی خلافت کو ڈیفینڈ کرنے میں، اور اس طرح انہوں نے خلافت قائم رکھی، اور 9 سالوں تک ابن زبیر جو ہیں وہ مکہ مدینہ حجاز کے خلیفہ رہے، انہوں نے اپنی خلافت جو ہے قائم کر لی تھی۔ اور جو خانہ کعبہ پہ حملے والا جو ہے نا، یہ میں اپنی طرف سے نہیں، یہ صحیح بخاری 3245 نمبر حدیث بخاری میں جس میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ خیر، یزید مر گیا، یزید کے بعد اس کا بیٹا بنا، اس نے پھر دستبردار ہو گیا، خود ہی وہ اچھا تھا، اس کا نام بھی معاویہ بن یزید بن معاویہ تھا، وہ اچھا شخص تھا، اس نے کرسی سے وہ دستبردار ہو گیا۔ پھر مروان بنا بادشاہ، پھر مروان کے بعد جب عبد الملک بن مروان
اس کا مروان کا بیٹا عبد الملک بن مروان بنا، تو اس نے ایک شخص حجاج ابن یوسف جو کہ ایک آرمی کمانڈر سمجھیں، فائٹنگ کمانڈر تھا، کوفے میں ہوا کرتا تھا، اس کو بلایا اور اس کو ٹاسک دیا کہ ابن زبیر سے نمٹے اور ان کو قتل کرے اور وہاں پہ حجاز کا جو کنٹرول ہے دوبارہ مسلم کے پاس آ جائے۔ بہت معذرت کے ساتھ مجھے یہ دوبارہ ریکارڈ کرنا پڑ رہا ہے، مجھے ریئلائز نہیں ہوا جب میری ویڈیو ابھی آپ نے جہاں تک آخر تک سنا، اس کے بعد میرا مائک جو ہے دوسرا والا اس کی بیٹری رن آؤٹ ہو گئی، تو مائک بند ہو گیا، اس وجہ سے آڈیو ریکارڈ ہی نہیں ہوئی۔ وہ 18-19 منٹ کا پارٹ تھا آخر کا، وہ ریکارڈ ہی نہیں ہوا، تو میں پھر دوبارہ ابھی ریکارڈ کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ میں جو کہا دوبارہ میں بھولوں نہ۔ خیر، میں بتا رہا تھا کہ عبد الملک بن مروان جو ہے، جب وہ مروان کے مرنے کے بعد مسلمانوں کا اگلا بادشاہ بنا، تو اس نے حجاج ابن یوسف، ایک ظالم بدبخت شخص کو جو کہ ایک آرمی کمانڈر تھا، اس کو کوفہ سے بلایا، اس کو ٹاسک دیا کہ حجاز میں جو عبداللہ بن زبیر نے اپنی حکومت قائم کی ہوئی ہے، خلافت قائم کی ہے، ان پہ حملہ کیا جائے اور ان کو ختم کیا جائے تاکہ دوبارہ یہ حصہ جو ہے ان کے کنٹرول میں چلا جائے۔ تو حجاج ابن یوسف نے پھر مکہ پہ حملہ کیا، بخاری مسلم میں آتا ہے، اور اس نے بھی حملہ کیا تو خانہ کعبہ کی دیوار بھی ڈیمیج ہوئی، خانہ کعبہ بھی ڈیمیج ہوا، اور اس نے سکسیسفلی، یزید کی لشکر تو ہار گئے تھے لیکن اس نے سکسیسفلی عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا۔ صرف شہید نہیں کیا، شہید کر کے اس نے عبداللہ بن زبیر کی جو لاش تھی اس کو اس بدبخت نے خانہ کعبہ کے دروازے پہ ٹانگ دیا اور 7 دن تک ٹانگ کے رکھا۔ ایک دن صحیح مسلم میں آتا ہے 6496 کہ ابن عمر جب وہاں سے گزرے، انہوں نے دیکھا ابن زبیر کی جب لاش لٹکی ہوئی تھی، انہوں نے کہا، اے ابن زبیر، میں آپ کو منع کرتا تھا کہ آپ ان کے خلاف مت اٹھیں۔ میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا پہلے بھی کہ ابن عمر جو تھے وہ پیسو نیچر کے مالک تھے، ابن عمر ایکٹیو نہیں تھے۔ ابن عمر حضرت علی کے ساتھ بھی انہوں نے حضرت علی کا بھی ساتھ نہیں دیا تھا، پھر انہوں نے حضرت امام حسن اور امام حسین کو بھی سمجھایا کرتے تھے، پھر اہل مدینہ نے جب بیعت توڑی تو ان کو بھی سمجھاتے تھے کہ ایسا مت کرو، پھر اسی طرح ابن عمر جو ہیں ابن زبیر کو بھی سمجھاتے تھے کہ ایسا نہیں کریں۔ تو ابن عمر نے جب ان کو لٹکے ہوئے دیکھا، کہا کہ ابن زبیر میں آپ کو سمجھایا کرتا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ابن زبیر، یہ لوگ آپ پہ تہمت، یہ بنو امیہ کے لوگ جو ہیں جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ ایسے تھے ویسے تھے، آپ پہ تہمتیں باندھتے ہیں، میں جانتا ہوں آپ کیسے تھے، آپ حقیقتاً دین پہ چلنے والے، آپ رسول اللہ کی سنتوں پہ عمل کرنے والے، اللہ کے احکام کو ماننے والے، نہایت عبادت گزار اور پرہیزگار تھے۔ اور یہ بول کے وہاں یہاں سے چلے گئے۔ جب حجاج ابن یوسف کے چیلوں نے یہ بات سنی ابن عمر کی، تو انہوں نے جا کے حجاج کو بتایا۔ جب حجاج کو یہ بات پتہ چلی تو حجاج نے کہا، چلو ان کی لاش اتار تو دو، لیکن مسلمانوں کے نہیں، یہودیوں کے قبرستان میں پھینکانا۔ امیجن کریں، یہ لوگ مسلمان صحابی رسول عبداللہ بن زبیر کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، یہودیوں کے قبرستان میں پھینکوا دیا۔ یہ حال تھا بنو امیہ کا۔ اور خیر پھر اس نے حکم دیا کہ ان کی ماں اسماء بنت ابی بکر ابو بکر کی بیٹی کو میرے پاس لے کے آؤ۔ ان کے چیلے گئے تو اسماء نے منع کر دیا آنے سے، تو حجاج نے پھر حکم دیا کہ اگر وہ نہ آئیں تو ان کو ان کے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے میرے پاس لے کے آؤ۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ اور اسماء کو جب پتہ چلا، انہوں نے کہا کہ میرے بالوں سے گھسیٹ کے لے جا سکتے تو لے جاؤ، میں تو نہیں آؤں گی۔ تو ان پہ شرم آئی ان کو، انہوں نے ایسا تو نہیں کیا، حجاج کو جا کے بتایا۔ حجاج پہ خود آیا اور آ کے بڑی بھرم سے کہنے لگا کہ دیکھا میں نے تیرے بچے کے ساتھ کیا کیا ہے۔ تو اس پہ بڑا ایک تاریخی جملہ اسماء بنت ابی بکر نے کہا، انہوں نے کہا کہ حجاج تو نے میرے بیٹے کی دنیا برباد کی تھی، میرے بیٹے نے تیری آخرت برباد کر دی ہے۔ امیجن، ایمان کا لیول چیک کریں۔ پھر انہوں نے کہا کہ حجاج، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سن رکھی ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب اور ایک ظالم پیدا ہوگا۔ کذاب تو ہم دیکھ چکے ہیں، کذاب کون تھا وہ روایتوں میں آتا ہے، کوئی صحیح سند سے نہیں ہے تو میں نام نہیں بتا رہا۔ انہوں نے کہا ہم کذاب تو دیکھ چکے، لیکن بنو ثقیف کا ظالم تو ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا تو کہتا ہے کہ میں 2000 بند والی ہوں، میرا مذاق اڑاتا ہے اور لوگوں کے سامنے مجھے کہتا ہے، حقیرانہ طور پہ مجھے کہتا ہے میں 2000 بند والی، تو سن میں 2000 بند کیوں باندھتی تھی؟ 1000 بند تو وہ جس سے کوئی عورت بھی آزاد نہیں، وہ میرے تہمت کی ہزار بند تھی، اور دوسری وہ جب کہ غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر جو ہیں غار ثور میں 4 دن رکے تھے، تو ان کا کھانا میں اس 1000 بند میں باندھ کے لے جایا کرتی تھی، اس وجہ سے میں 2000 بند باندھتی تھی، اور تو میرا اس بات پہ مذاق اڑاتا ہے۔ تو خیر یہ باتیں جب انہوں نے کی تو حجاج پہ ایک روب طاری ہو گیا اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ تو یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے
کہ بنو امیہ نے کسی کو نہیں چھوڑا، جنہوں نے ان کا مخالفت کی ان کے ساتھ ان کو بھی نہیں چھوڑا، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہیں چھوڑا، اور جنہوں نے ان کا مخالفت نہیں کی، خاموش رہے، ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ اس کی مثال ابن عمر سب سے بڑی۔ ابن عمر نے زندگی بھر پیسو نیچر اختیار رکھا، لوگوں کو روکا ٹوکا، آخر میں ان کو بھی بنو امیہ نہیں، حجاج ابن یوسف نہیں مروایا۔ حجاج ابن یوسف کو کیونکہ عبداللہ بن زبیر کو شہید کرنے کے بعد عبد الملک بن مروان نے حجاج کو حجاز کا گورنر لگا دیا تھا، اور حج کے دوران اس نے آلات جنگ لانے کی اجازت دے دی تھی احرام کی حالت میں۔ تو ابن عمر کو کسی نے احرام کی حالت میں زہر آلود نیزہ ان کی ٹانگ پہ مار دیا، جس وجہ سے ایونچولی ان کی ڈیتھ ہوئی۔ تو حجاج ان کی تیمارداری کے لیے آیا ابن عمر کی، اور ابن عمر سے پوچھنے لگا کہ آپ کو یہ کس نے مارا ہے، مجھے بتائیں، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ ان کے سامنے ڈرامے کرنے لگا۔ تو ابن عمر نے ظاہر ڈائریکٹلی حجاج کا نام نہیں لے سکتے تھے، ظالم لوگ تھے، کہا کہ میرا قاتل وہ ہے جس نے حالت جنگ میں، حالت احرام میں آلات جنگ لانے کی اجازت دی ہے، یعنی تو نے اجازت دی ہے تو تیری وجہ سے میں مرا ہوں۔ اور پھر ابن عمر کے آتے صحیح سند سے دوسری حدیثی کتابوں میں کہ ابن عمر کہتے تھے کہ میرے اپنی زندگی میں کسی چیز کا ریگریٹ نہیں ہے سوائے اس چیز کے کہ میں علی کے ساتھ مل کے باغیوں کے خلاف قتال نہیں کیا۔ یہ وہ کہتے تھے کہ میرے سے اس بات کا ہمیں افسوس ہے کہ میں علی کے خلاف مل کے مجھے قتال کرنا چاہیے تھا باغیوں کے خلاف، کہ علی حق پہ تھا۔ جو بات ابن عمر کو اتنے سالوں بعد سمجھ آئی، حضرت علی کے ساتھیوں کو ان کی زندگی میں سمجھ آ گئی تھی، جس وجہ سے انہوں نے علی بن ابی طالب کا ساتھ دیا، لڑے۔ یہاں ہمارا اس سیریز کا اختتام ہوتا ہے، اور اس سیریز کو شیئر کرنے کا مطلب، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے لیسن لرن کیا جائے۔ کیا لیسن؟ کہ آپ جب بھی کوئی ناانصافی ہوتے ہوئے دیکھیں، کوئی آپ حق تلفی ہوتے ہوئے دیکھیں، زیادتی ہوتے ہوئے دیکھیں، آپ دیکھیں کہ جھوٹ کا ساتھ دیا جا رہا ہے، ظلم کا ساتھ دیا جا رہا ہے، تو اپنی آواز بلند کریں، ایکشن لیں۔ آپ وسلم کی حدیث ہے، جب بھی کوئی برائی یا ظلم ہوتے ہوئے دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو، نہیں روک سکتے تو اپنی زبان سے روکو، وہ بھی نہ کر سکو تو اپنے دل میں برا جانو، اور یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ ظاہر ہے ہر کوئی حسین ابن علی تو نہیں ہو سکتا کہ اپنے ہاتھوں سے روکے، لیکن جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے، جتنی آپ کی قوت ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے، اس صلاحیت کا استعمال کریں۔ اس صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے حق کا ساتھ دیں، دین کا ساتھ دیں، اسلام کو نافذ کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس امت کو امت وسطیٰ کہا ہے، ہم درمیانی امت ہیں، کیونکہ ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہیں، ہم نیکی کا حکم دیتے ہیں اور ہم برائی سے روکتے ہیں۔ یہ ہمیں نبیوں والا کام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روکا ہے۔ سورہ نساء کی ایک آیت ہے جو میں نے جب پہلی بار پڑھی تھی تب سے لے کے آج تک وہ میرے دل میں چسپاں ہے، اس کو میں بھلا نہیں پاتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حق کا ساتھ دو، انصاف کا ساتھ دو، اگرچہ تمہارا حق، تمہارا انصاف تمہارے ماں باپ، تمہارے بیوی بچے، تمہارے بہن بھائیوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، یعنی اگر ان کے خلاف بھی حق یا سچ جاتا ہے تو دو۔ تو یہ ہے ہمارے اسلام کی ٹیچنگز، اور یہی چیز ہمیں کربلا کے واقعے سے پتہ چلتی ہے کہ ظلم کتنا بھی کیوں نہ ہو، حق ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے۔ آج یزید کو کوئی یاد نہیں کرتا، حسین لیکن آج زندہ ہے، قیامت تک کے لیے زندہ ہے، کیونکہ انہوں نے حق کا ساتھ دیا، انہوں نے انصاف کا ساتھ دیا، اور حق کے لیے کھڑے ہوئے، حق کی لڑائی کے لیے کھڑے ہوئے۔ اور اسی طرح ہم سب نے اپنی زندگیوں میں، ہم سب نے حسین نہیں بننا کہ ہم نے کوئی محاذ پہ حکمرانوں سے جنگوں کے لیے نہیں نکلنا، لیکن چھوٹے چھوٹے لیولز، بڑے بڑے لیولز پہ ہمیں دیکھنا ہے کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے، کہاں ہمارے سامنے کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، کسی کو دبایا جاتا ہے، کسی کا حق مارا جاتا ہے، تو وہاں ہمیں اپنی آواز بلند کرنی ہے۔ جہاں ہاتھ سے روک سکتے ہیں وہاں ہاتھ سے روک سکتے ہیں، جہاں منہ سے وہاں منہ سے، جہاں دل میں برا جان سکتے ہیں تو وہاں دل میں، لیکن دل میں برا جاننا سب سے نچلا درجہ ہے ایمان کا۔ تو پریکٹس کریں، کربلا سے لیسنز لرن کریں۔ یہاں میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ میں چاہتا ہوں، میں نے جو یہ سلسلہ سٹارٹ کیا اس کو میں جاری رکھوں، تو اگر آپ لوگ بھی ایسا چاہتے ہیں تو مجھے سجیشنز دیجیے گا کہ اگلی میں سیریز کس پہ کروں۔ اب چاہیں تو میں کسی کریکٹرز پہ سیریز کر سکتا ہوں، لوگوں پہ کر سکتا ہوں، یا ہم مسئلوں پہ بات کر سکتے ہیں۔ میں کوئی مفتی نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں جو میں فتوے دوں، لیکن جو بھی بات ہوگی، جو بھی کویشچن ہوگا یا جو بھی پرابلم ہوگی، وہ میں کتاب و سنت کی روشنی میں، صحیح حدیثیں اور قرآن کی آیتوں کی روشنی میں آپ کے سامنے مقدمہ رکھ سکتا ہوں۔ اس کو ایکسیپٹ کرنا نہ کرنا آپ کی مرضی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، سورہ بقرہ 256 نمبر آیت، دین ایکسیپٹ کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 136 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں
ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اے مسلمانوں، اس بات کی تب تک پیروی نہ کرو جب تک تمہارے پاس ڈیفینٹ علم نہ آ جائے۔ تمہارے کان، تمہاری آنکھ اور تمہارے دل سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کا استعمال کر کے حق بات تک کیوں نہیں پہنچا۔ علم حاصل کرنا بڑا ضروری ہے۔ کسی بات کی اندھی پیروی، اندھی تقلید نہ کریں، دیکھیں کون بات کر رہا ہے اور سب سے بڑھ کے کیا بات کر رہا ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے کہ جو حق بات میں نے کی، اللہ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ اگر جس بات میں مجھ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ ہمیں اور ہمارے دلوں سے معاف فرمائے۔ ہمیں کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سیکھنے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں دین سیکھنا، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی تعلیمات اپنے بہن بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں دنیا اور آخرت میں عافیت والے معاملات نصیب عطا فرمائے۔ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا رحم فرمائے۔ کاش میں خاص کر کشمیر، غزہ، رفح، لبنان، بیروت، سیریا، پاکستان جیسے ملکوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا رحم فرمائے۔ خاص کر غزہ کے مسلمانوں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اپنا رحم فرمائے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں پہ جو ان کی جائز خواہشات ہیں ان سب کو پورا فرمائے۔ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہان میں عافیت والے معاملات نصیب عطا فرمائے۔ اپنے علاوہ کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، ہمیشہ دینے والے ہاتھ رکھے، کبھی لینے والے نہیں۔ دوزخ اور قبر کے عذاب سے بچائے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب عطا فرمائے۔ اپنا رحم و کرم نصیب عطا فرمائے۔ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اپنا دیدار نصیب عطا فرمائے۔ باقی جتنی دعائیں سب نے کی سب کو بارخواہ میں قبول و منظور و مقبول فرمائے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا وقرة اعين وجعلنا للمتقين اماما اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اغفر لي واغفر لي اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين السلام علیکم وجزاکم اللہ خیر۔ اپنا خیال رکھیں۔